जिस तरह केस ट्रांसफ़र किया गया, आप ये करने की बजाय मेरी अदालत की बुनियादों पर बारूद रख कर उड़ा देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए। इसके अलावा कहा कि अगर रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो फिर हमारे यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। केस कौन सा ट्रांसफ़र किया गया और जज साहब ने इस केस के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए थे, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब इनके हवाले से बताते हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रियासत को क्यों मुहातब किया गया, आज उन्होंने ये बात क्यों की कि जिस तरह ये केस ट्रांसफ़र किया गया, इससे बेहतर ये था कि आप मेरी जो अदालत है इसकी बुनियादों पे बरूद रखते और इसको उड़ा दें, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं। क्यों ऐसा हुआ ये आपको बताते हैं। इसके अलावा एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी, जो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं, जो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर खबरें देते हैं, उनके घर में गुज़िश्ता रात रेड हुई। वो कहते हैं ISI ने रेड की, इस्लामाबाद पुलिस ने रेड की, उनकी बहनों पे तशद्दुद हुआ, उनके 2 भाइयों को जबरी तौर पे अगवा कर लिया गया। आज उनकी वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर उनकी जो वकील हैं ईमान मज़ारी हैं। हमेशा ईमान मज़ारी की तारीफ़ करना बनती है कि जब भी किसी के साथ जुल्म होता है तो ईमान मज़ारी उसके साथ ज़रूर खड़ी होती हैं। तो ईमान मज़ारी उनकी वकील हैं। आज उनकी वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची। अहमद नूरानी ने क्या खबर दी और ये क्या वाक़या है, तमाम वाक़या आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो हाजिर सर्वस हो चाहे वो रिटायर्ड हो, ये फ़िरौन बने बैठे हैं। देखिए हाजिर सर्वस, आपको इनका किरदार तो पता है कि घरों के अंदर घुसना, 4 दीवारी का तकद्दुस माल करना, वोट चुराना, इसके अलावा फ़ैसले ज़बरदस्ती से लेना। ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार है वो आपको पता है, एक गरीब पे तशद्दुद करना, गरीब की रेडी तोड़ देना, लेकिन अमीर पे कभी हमला नहीं करना। सो ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, मैं बात कर रहा हूँ साबका डिप्टी कमिश्नर कोयटा की। उन्होंने कोयटा फ़्लाइट में एक जो एयर होस्टेस थी उस पर तशद्दुद किया, उस पर उसकी नाक पे हमला किया गया, उसका दांत तोड़ दिया गया। और फिर जो पायलट था उसने बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने जो जहाज़ था उसे वापस रनवे पे उतार दिया और फिर जहाज़ किस बेस पे दोबारा से जो है वो लैंड हुआ, ये दोबारा से फ्लाई हुआ, ये आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखते हैं। और पहले आपको बताते हैं सहाफ़ी अहमद नूरानी के हवाले से। सहाफ़ी अहमद नूरानी, उन्होंने रात को एक ट्वीट की, इससे पहले वो खबर दे चुके हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो बेटियां हैं उनके हवाले से, उनके पासपोर्ट के हवाले से। उसके बाद होता ये है कि जो अहमद नूरानी हैं वो रात को ये ट्वीट करते हैं कि ISI और इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे घर पर हमला किया, घर का गेट फैलांग कर मेरे घर में दाखिल हुए। और फिर वो दूसरी ट्वीट ये करते हैं कि मेरी बहनों और मेरे भाइयों पर तशद्दुद हो रहा है। ये सहाफ़ी अहमद नूरानी ट्वीट करते हैं। अहमद नूरानी ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ एक वक्त था कि जब ये खबरें देते थे तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इनको बहुत प्यारी वो खबरें लगती थी। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने पापा जॉन्स के हवाले से खबर दी थी। तो मरीम नवाज़ ने कहा था, मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट ये थी उस वक्त में कि अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल कर लाए हैं तो उन्हें धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उसकी बातों का जवाब देना चाहिए। नूरानी अगर कोई चीज निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। तो मरियम साहिबा, क्या आप आज ये बात करने की जुर्रत करेंगी? क्या आप आज ये बात करेंगी? आप बिल्कुल नहीं कर सकती, आप इतनी जुर्रत नहीं है। एक वक्त था जब इसी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने पापा जॉन्स के हवाले से एक खबर दी थी और फिर उनको जब धमकियां दी जा रही थी तो मरीम नवाज़ तब अपोजिशन में थी, इमरान खान की हुकूमत थी। तो मरीम नवाज़ ने कहा था, अहमद नूरानी नाम लेके कहा था, अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल कर लाए हैं तो उन्हें धमकियां नहीं देनी चाहिए, उसकी बातों का जवाब देना चाहिए। अगर हम समझे कि हम इस चीज़ को कर देते हैं कि ये पुरानी वीडियो है और आज ये वीडियो लगाई जाए तो मरीम नवाज़ आप कैसा महसूस करेंगी, आप ज़रूर बताइएगा। देखें ये वही सहाफ़ी हैं, जब आप अपोजिशन में थी तो तब आपको लगता था कि ये खबरें आपकी फेवर में हैं, तो तब आप इन्हें अप्रिशिएट करती थी, तब आप कहती थी कि जवाब देना चाहिए, धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। और अब आप हुकूमत में हैं तो अब आप खामोश हैं। तो ये जो दोहरा मेयार है ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, तो आपको इसके साथ खड़े होना चाहिए। अहमद नूरानी ने ये कहा कि मेरे दोनों भाइयों को अगवा कर लिया गया है। देखें अहमद नूरानी, अगर उसकी खबर सच्ची है झूठी है ये अलग बात है, आपको पसंद आई है नहीं पसंद आई ये अलग मामला है। लेकिन अगर ये देखा जाए, वो 5 साल से अहमद नूरानी अमेरिका में मुकीम है, तो अहमद नूरानी के जो भाई हैं वो खुद कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे सहाफ़ती कैरियर से, उनका सिर्फ मेरे से इतना ताल्लुक़ है वो कि वो मेरे भाई हैं। उनका मेरी इस फील्ड के हवाले से, मेरी बहनों का मेरी इस फील्ड के हवाले से, मेरी वालदा का इस फील्ड के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کے سامنے ان کی بہنوں پہ تشدد ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں بولا ہوں تو میں جرمدار ہوں. میرے بہن کو، میرے بھائیوں کو، میرے والد کو، والدہ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہوتا آیا ہے، یہ آج نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. حیدر سعید کے معاملے میں بھی دیکھا جائے تو حیدر سعید کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے حیدر کو مار رہے تھے تو اندر سے یہ ایک انسان بولا کہ ماں کے سامنے نہ بولیں. دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں تھوڑی سی انسانیت ہوتی ہے، تو وہ اندر سے یہ کہ بولا کہ ماں کے سامنے نہ مارے. مطلب اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ ماں کے سامنے نہ مارے، بعد میں جا کے مار لیجیے گا. تو یہ احمد نورانی نے یہ کہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں معاملہ بتاتا ہوں. دیکھیں احمد نورانی نے تو یہ خبر دی کہ یہ ہوا میرے گھر والوں کے ساتھ. پھر صحافی آزاد سید کے بارے میں بات کریں تو یہ حکومتی پارٹی کے انہی کی طرف سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن صحافی آزاد سید کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہیں سراہنا چاہیے. آپ کو سلام صحافی آزاد سید. یہ رات گئے اسی جائے وقوع یعنی اس کے گھر میں گئے تو اور جا کے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اس طرح لوگ آئے ہیں اور آ کے ان کے گھر میں ان کے بھائیوں پر تشدد کیا گیا ہے، ان کی بہنوں پہ تشدد کیا گیا ہے اور ان کے 2 بھائیوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبری طور پہ اغوا کر کے لے کر جایا گیا ہے. اور پھر صحافی آزاد سید کہتے ہیں کہ جب ہم متعلقہ تھانے میں گئے تو تھانے والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ ریڈ ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے. دیکھیں اگر تو ریڈ اداروں نے کی ہے، ایجنسیز نے کی ہے تو واقعی تھانے والوں کو کیا پتہ ہوگا، لیکن یہ صحافی آزاد سید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور پھر صبح ایمان مزاری جو ایک بہادر وکیل ہے، ایک خاتون وکیل ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ایمان مزاری اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہیں. تو ایمان مزاری اور ان کی والدہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کورٹ میں ان کے بھائیوں کی جو جبری گمشدگی کی گئی ہے، جو لاپتہ کیا گیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے. اب کورٹ کیا کرتی ہے، عدالتیں کیا کرتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا. لیکن عدالتیں کیا کر رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عدالتوں کا اس ٹائم عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، میں عدالتوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایک کیس تھا مشال یوسف زئی کا. ہے تو ایک چھوٹی سی ایک لڑکی، لیکن اس نے پورے نظام کو ایکسپوز کرنے کا ٹھیکہ لے لیا. مشال یوسف زئی کا کیس تھا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں کیس تھا. کیس یہ تھا کہ وہ یہ اپیل دائر کرتی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل جانے نہیں دیا جاتا، حالانکہ میں بشرا بی بی کی فوکل پرسن عمران خان کی وکیل ہوں. تو پھر یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ عمران خان کی وکیل نہیں ہے، یہ سپرنٹینڈنٹ نے کیا ہی سچ بولنا ہے. تو پھر اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اپنی جو لا کلرک ہے سکینہ، اسے یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ اس نے جا کے عمران خان سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے ان کے حوالے سے، اور کیا یہ بھی پوچھنا ہے کیا مشال آپ کی وکیل ہے یا نہیں. تو وہ سکینہ 2 دفعہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ کیس کینسل کر کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لارجر بینچ بنا دیا جاتا ہے اس کیس کے حوالے سے. تو آج جسٹس سردار اعجاز صاحب نے اس پہ دوبارہ سے سماعت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں کیس اپنے پاس لے لوں. یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو پھر میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، مطلب کوئی میرا اخلاقی حق ہی نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ہم پھر نام کے ججیز ہیں. اگر ریاست نے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا کیس کہاں لگانا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں کیس اپنے پاس لے لوں. یہ اب بڑے صاحب کون ہیں، یہ سردار اعجاز صاحب چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے بڑے صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ججز کا اصل احتساب عوام ہے. عوام جب یہ دیکھے گی کہ طاقتور لوگوں کا کیس جو ہے اس میں جج بے بس ہیں تو چیف جسٹس ہی سنے گا. مطلب یہ جسٹس صاحب اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام جب یہ دیکھے گی کہ طاقتور لوگوں کا جو کیس کے خلاف جو کیس ہوگا اس میں جج بے بس ہیں تو عوام کیا سوچے گی. دیکھیں یہ عام جج نہیں سوچتا. تو اسحاق صاحب نے جتنا سٹینڈ لیا ان کو سلام کرنا بنتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو اتنا دکھ ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ صدیوں کی جو روایات ہیں اسے ختم کر کے چھوڑنا ہے. مطلب یہ صدیوں میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ راتوں رات کیس ٹرانسفر کر دیا جائے. ایک جج جو ہے اس نے ایسے ریمارکس دیے ہیں، ایک جج سٹینڈ لے رہا ہے تو کیس ہی ٹرانسفر کر دیا جائے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے. یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالتوں
آپ میری عدالت کی بنیادوں پر بارود رکھ کر اڑا دیں۔ یہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے، اور اس کے علاوہ آخری جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ یقیناً بہت خطرناک تھے، اور انہوں نے آخری ریمارکس ان کے یہ تھے کہ یہ کیس کل تک ملتوی کیا جاتا ہے، اور اگر کاز لسٹ میں نہ بھی ہوا تو سماعت ہوگی۔ مطلب اگر لسٹ میں جو ایک ڈائری نمبر لگتا ہے اس میں اگر یہ نہ بھی ہوا تو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ یہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اس سکینہ کو اڈیالہ کی رسائی نہیں دیتے، عمران خان سے ملنے نہیں دیتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان نے ساری چیزیں سامنے رکھ دینی تھی کہ اڈیالہ جیل میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج اعجاز اسحاق نے یہ سٹینڈ لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی جج سٹینڈ لیتا ہے، ججز ہاتھ لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگ جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو دھمکایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جج سٹینڈ لیتا ہے تو کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کیس کا کیا بنتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو احمد نورانی کے حوالے سے بتایا اور آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا واقعہ جو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ہوا۔ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، سابق ڈپٹی کمشنر افتخار جوگزئی اور ان کی بیٹی سائمہ جوگزئی، ان کے حوالے سے کہ جب جہاز میں یہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، تو اس پہ تھوڑی سی بحث ہوئی، پھر اس پہ لڑائی ہو گئی، اور سابق کمشنر نے اور ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے مل کے ایئر ہوسٹس پہ تشدد کیا، اس کی ناک سے خون بہا، اس کے علاوہ مکے مارے گئے۔ اس کے بعد جو جہاز کا پائلٹ تھا اس نے جہاز کو دوبارہ سے وہ رن وے پہ لے گیا۔ اس کے بعد عملہ آیا، اور عملہ اس کے بعد آیا تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے یہ معاملہ پھر تحریری طور پہ انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا۔ اس کے بعد جہاز جو ہے وہ دوبارہ سے اڑا۔ لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ اتنے فرعون بنے بیٹھے ہیں جس کے پاس اگر کوئی عہدہ رہا ہے اور جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، ایک ایئر ہوسٹس جو بیچاری مزدوری کرتی ہے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے، پتہ نہیں کن حالات میں باہر نکلتی ہیں، اور پھر اس طرح کا بیہیویئر کیا جاتا ہے۔ یہ قابل مذمت واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمیشہ اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں اخلاقی تربیت نہیں ہے تو اپنی بیٹیوں کی کم سے کم ضرور تربیت کریں، جو اس طرح دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی نہیں سمجھتی۔ آپ کے والد تو کمشنر ہیں، لیکن وہ کسی غریب کی بیٹی ہوگی جو محنت کر کے، جو پڑھ لکھ کے آج ایئر ہوسٹس ہے، اور وہاں آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آج کے واقعے کے حوالے سے بتایا، احمد نورانی کا کیس بتایا، اس کے علاوہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ کمشنر نے جو بدتمیزی کی اور ایک ایئر ہوسٹس پہ تشدد کیا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ باقی جو بھی ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔